بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندر آنے کی اجازت مانگنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرماتے تو 3 دفعہ فرماتے، یعنی اجازت مانگنے کے لیے گھر سے باہر 3 دفعہ زور سے سلام فرماتے۔ اجازت مل جاتی تو ٹھیک، ورنہ باہر سے واپس چلے جاتے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تو سارے مجمع کو سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ سلام فرماتے، دائیں طرف اور بائیں طرف اور سامنے۔ یا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو ملنے اس کے گھر جاتے تو 3 مرتبہ سلام فرماتے، ایک اجازت لینے کے لیے اور دوسرا اندر جاتے وقت اور تیسرا واپسی کے وقت۔ اور جب کوئی اہم بات فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے تاکہ کم سے کم سمجھ والا بھی بات سمجھ جائے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملنے کے لیے ہمارے گھر تشریف لائے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے لیے باہر سے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب آہستہ سے دیا۔ میں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ہمیں سلام کرنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کا ہر سلام سنا ہے اور ہر سلام کا آہستہ سے جواب دیا ہے، بس آہستہ اس لیے جواب دیا تاکہ آپ ہمیں بار بار سلام کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کا پانی تیار کروایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زعفران یا ورس خوشبودار گھاس میں رگی ہوئی چادر دی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ تو اپنی رحمتیں اور مہربانی خاندان سعد پر نازل فرما۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانا نوش فرمایا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گدھا پیش کیا جس پر ایک عمدہ چادر ڈال کر تیار کیا گیا تھا۔ حضرت سعد نے کہا اے قیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ۔ میں ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ میں نے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ۔ اس پر میں واپس چلا گیا۔ حضرت ربیع بن حراش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بنو عامر کے ایک آدمی نے یہ قصہ سنایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے فرمایا باہر جا کر اس آدمی سے کہو کہ وہ یوں کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے اندر آنے کی اجازت لینے میں اچھا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات باہر سے سن لی اور باندی کے باہر آنے سے پہلے ہی میں نے کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک، اندر آ جاؤ۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم، کیا عمر اندر آ جائے؟ خطیب نے اس واقعے کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم، کیا عمر اندر آ جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ہمیں بلایا، ہم لوگ آئے اور ہم نے اجازت مانگی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت لینے کے لیے دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مت مانگو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، میں آ کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ذرا پرے ہٹ جاؤ، میں پرے ہٹ گیا اور پھر آ کر میں نے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اجازت لینے کی ضرورت تو صرف نگاہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حجرے میں جھانکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر یا کئی تیر کے پھل لے کر اس کی طرف کھڑے ہو کر لپکے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ گویا آپ اسے اچانک چوکے مارنے کے لیے موقع تلاش کر رہے تھے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کنگھی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کھجا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا تو فرمایا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو تو میں یہ کنگھی تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ نگاہ کی وجہ سے ہی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ گھبرائے ہوئے آئے اور کہنے لگے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ اجازت مانگی لیکن مجھے اجازت نہ ملی، آخر میں واپس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، آپ اندر کیوں نہیں آ گئے؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، میں نے 3 مرتبہ اجازت مانگی تھی لیکن مجھے اجازت نہ ملی تو میں واپس آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں اس پر گواہ پیش کرنے ہوں گے کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا، ہم سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اس لیے آپ کو یہ حدیث سنانے کے لیے ہم لوگوں میں سے سب سے کم عمر آدمی ہی کھڑا ہوگا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میں نے کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضرت عبید بن عمیر راوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے واقعی چھپی رہی، بس بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول رہا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت مانگی، مجھے اجازت نہ ملی، میں واپس چل پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا، میں آ گیا تو مجھ سے فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو میرے دروازے پر انتظار کرنا بڑا مشکل لگا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو آپ کے دروازے پر انتظار کرنا ایسے ہی مشکل لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں اس وجہ سے واپس نہیں گیا بلکہ میں نے آپ سے 3 دفعہ اجازت مانگی تھی، جب نہ ملی تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے کہ 3 دفعہ میں اجازت نہ ملے تو آدمی واپس چلا جائے؟ میں نے کہا، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیں؟ اگر آپ اس پر گواہ نہ لائے تو میں آپ کو عبرتناک سزا دوں گا۔ میں وہاں باہر آیا اور چند انصار مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس آیا، میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ میں نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بتائی تو انہوں نے کہا، آپ کے ساتھ ہمارا سب سے کم عمر آدمی ہی جائے گا۔ اس پر میرے ساتھ حضرت ابو سعید خدری یا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو ملنے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت نہ ملی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے ذمے تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ پیچھے سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ نے جتنی مرتبہ سلام کیا میں نے ہر مرتبہ آپ کا سلام سنا اور میں نے ہر دفعہ جواب دیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے اور میرے گھر والوں کو بار بار سلام کریں، اس لیے میں آہستہ جواب دیتا رہا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اللہ کی قسم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پوری امانت داری سے کام لینے والا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں آپ کو ایسا ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے چاہا کہ مزید اطمینان کے لیے اچھی طرح سے اس کی تحقیق ہو جائے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک مادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئی
اور اس نے دروازے پر پہنچ کر کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، وہ واپس چلی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اجازت لینے کے لیے یوں کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اسلم، میرے دروازے پر پہرا دیا کرو اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ لینا۔ ایک دن انہوں نے میرے جسم پر نئے کپڑے دیکھے تو پوچھا یہ کپڑے تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میں نے کہا حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عبید اللہ سے تو لے لیا کرو اور کسی سے ہرگز نہ لینا۔ پھر میں ایک دن دروازے پر کھڑا ہوا پہرا دے رہا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں اندر چلا جاؤں؟ میں نے کہا امیر المؤمنین کچھ دیر کے لیے مشغول ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میرے کانوں کے پیچھے مارا کہ میری چیخ نکل گئی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر گیا۔ انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت زبیر نے مجھے مارا ہے، اور ان کی ساری بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں زبیر کو دیکھ لوں گا۔ پھر فرمایا انہیں اندر بھیج دو۔ میں نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اندر بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے اس غلام کو کیوں مارا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کہہ رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اس سے پہلے بھی اس نے کبھی میرے دروازے سے آپ کو واپس کیا ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اگر اس نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں کیونکہ امیر المؤمنین ذرا مشغول ہیں تو آپ انتظار کر لیتے اور مجھے معذور سمجھ لیتے۔ اللہ کی قسم جب کسی درندہ کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو باقی درندے اسے کھا جاتے ہیں، آپ نے اسے مارا ہے تو دوسرے بھی مارنے لگ جائیں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ میری باندھی میرے سر میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے اسے روک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں اسے کنگھی کرنے دو۔ میں نے کہا امیر المؤمنین اگر آپ میرے پاس پیغام بھیج دیتے تو خود ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ضرورت تو مجھے ہے، اس لیے مجھے ہی آنا چاہیے تھا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی اور اپنی بیوی پر ایک چادر ڈالی اور فرمایا میں نے اسے پسند نہ کیا کہ تم لوگوں سے انتظار کراؤں۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس جانے لگا تو والد صاحب کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر جانے لگا تو وہ میری طرف مڑے اور اس زور سے میرے سینے پر مارا کہ میں سرین کے بل گر گیا۔ پھر فرمایا کیا تم اجازت لیے بغیر اندر آ رہے ہو؟ حضرت مسلم بن نذیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی اور اندر جھانک کر کہا کیا میں اندر آ جاؤں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری آنکھ تو اندر آ چکی ہے، ہاں تیری سرین ابھی اندر نہیں آئی ہے۔ اور ایک آدمی نے کہا کیا میں اپنی ماں سے بھی اندر آنے کی اجازت لوں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر والدہ سے اجازت نہ لوگے تو کبھی تم اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو گے جو تمہیں بالکل اچھی نہ لگے گی۔ حضرت ابو سعید عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں گئے اور جا کر ہم ان کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ ہمیں اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ جب اجازت ملنے میں دیر ہو گئی تو میں کھڑے ہو کر دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھنے لگ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اس کا پتہ چل گیا۔ جب انہوں نے ہمیں اجازت دے دی تو ہم اندر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا ابھی تم میں سے کون میرے گھر میں جھانک رہا تھا؟ میں نے کہا میں۔ انہوں نے فرمایا تم نے میرے گھر میں جھانکنا کس وجہ سے جائز سمجھا؟ میں نے کہا اجازت ملنے میں دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے دیکھ لیا، مستقل دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر ساتھیوں نے ان سے کئی بات پوچھی۔ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو جہاد کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔